برادر اسلام، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن لگا، وقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزعا یخشی ان تکون الساعہ، تو اللہ کے رسول گھبرا کر ٹہر گئے نماز کے لیے، اور ان کو ڈر تھا کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو گئی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، چاند اور سورج یہ اللہ رب العالمین کی دو نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ سورج گرہن کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ آپ ڈر گئے تھے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سورج گرہن کے ذریعے سے کیا چاہتا ہے؟ تاکہ بندے ڈر جائیں، اللہ رب العالمین سے ڈریں، کیونکہ قیامت جب واقع ہوگی تو یہی حال ہوگا۔ یہ آسمان سے پورے ستارے اللہ تعالیٰ جھڑا دے گا، یہ سورج چاند کو اللہ تعالیٰ بے نور کر دے گا، یہ آپ سنتے ہوں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ تو یہ جو کیفیت طاری ہونے والی ہے بروز قیامت، اس کی ایک ہلکی سی جھلک اللہ رب العالمین دکھلاتے ہیں کہ دیکھو ابھی ابھی سورج گرہن میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ سورج اپنی تمام تر روشنی کھو بیٹھتا ہے۔ آج کل جو ہے سائنس ترقی کر گئی ہے، اور لوگ جو ہے ایک وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تو فلاں فلاں وقت ہو کر رہے گا۔ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اس سے کیا ہوئے؟ انسان کے دل سے اللہ کا خوف، آخرت کا خوف، قیامت کا خوف، موت کا خوف نکل جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین تو خوف دلانا چاہتا ہے، اسی لیے تو ایسا کیا ہے اللہ رب العالمین۔ اگر ہمارے دلوں میں سائنس کو لے کر، ترقی کو لے کر اگر ہم بھول جا رہے ہیں اپنے آگے کی زندگی کو، موت کے بعد کی زندگی کو، اور آخرت کی زندگی، قیامت کی ہولناکی کو اگر ہم بھول جا رہے ہیں، تو یہ علم میں اضافہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہو رہا، بلکہ اس وجہ سے شیطان جو ہے ہمیں غفلت کا شکار بنا دے رہا ہے۔ قیامت کی نشانیوں سے غفلت کا شکار بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز یہ بھی ارشاد فرمائی تھی، لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ سورج گرہن، یہ چاند گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں آتا، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے آتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے مسلمانوں کی کچھ تعداد ہو، کہ بہت بڑا واقعہ ہوگا، کوئی اللہ والے مر گئے ہوں گے، یا کسی اللہ والے کی پیدائش ہوئی ہوگی، یا کوئی بڑا واقعہ ہوا ہوگا، اس وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے۔ 10 ہجری میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے ابراہیم، ان کا انتقال ہوا تھا، اور جس دن انتقال ہوا تھا اسی دن سورج گرہن بھی لگا۔ تو سب لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ سورج گرہن اسی لیے ہو رہا ہے کہ ایک نبی کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے، اس لیے یہ سورج گرہن ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت کرنی پڑی کہ یہ کسی کی موت یا کسی کی حیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بدعقیدگی کا شکار نہ ہو جائیں لوگ۔ کسی کی پیدائش ہو رہی ہے تو بہت بڑی شخصیت ہوگی، یا کسی کا انتقال ہو رہا ہے اور سورج گرہن لگا ہے، بہت بڑی ہستی دنیا سے رخصت ہو گئی، اس طرح کی بدعقیدگی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ کیا ہے، سورج اور چاند کو ہی اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ان تمام کا خالق ہے وہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو آج میں نے ان لوگوں کی روشنی چھین لی، کہ یہ کیسے خدا ہے، یہ کیسے خدا ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم چاند کو، سورج کو سجدہ مت کرو، تم اس کو سجدہ کرو جو ان تمام کا خالق ہے، وہ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین جو ہے سورج کا خالق ہے، چاند کا خالق ہے، وہ اس سے کانپتے ہیں، وہ اس کی اجازت سے آتے ہیں، ڈوبتے ہیں، اس کی اجازت سے روشنی ہو رہی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ روز سورج جو ہے اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں مشرق سے نکلوں، تو اللہ رب العالمین اجازت دیتا ہے تو سورج مشرق سے نکل رہا ہے۔ جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا تو سورج جب اجازت مانگنے کے لیے پیش ہوگا، اے اللہ میں مشرق سے نکلوں، تو اللہ رب العالمین منع کر دے گا، نہیں آج سے مشرق نہیں بلکہ تم مغرب سے نکلو۔ تو سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا، تو پتہ چلا کہ سورج اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے بلکہ اللہ کی مرضی کا پابند۔ وہ جو نکل رہا ہے، جب تک یہ نظام اس کو جو ہے پابند کیا گیا ہے، اس وقت تک ہی مشرق سے نکل پائے گا،
جب حکم ہوگا مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر ہمیں سائنس یہ گمراہ کر رہی ہے تو سمجھیے کہ ہم علم والے ہو کر بھی جو ہے غافل ہیں، جاہل ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہوگا، ایک وقت تک مشرق سے نکلے گا، اس کے بعد مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا، اس میں کوئی نیا پن نہیں ہے، اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہوگا، تو کیا ہے، غافل کر رہے ہیں اگر ہمیں کوئی، تو سمجھیے کہ ہماری جہالت شروع ہو رہی ہے۔ تو شیطان غفلت کا شکار بنانے نہ دے، یہ جو نشانیاں ہیں ان سے ہم غفلت کا شکار نہ ہو، بلکہ مزید خوف آ جائے، مزید یقین آ جائے کہ قیامت آنے ہی والی ہے، مزید یقین آ جائے کہ یہ نظام ایسے ہی روز چل رہا ہے، ایسے ہی ختم ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار تمہیں ایک ریمائنڈر دے رہا ہے، ریمائنڈر، سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا، اگر ہم وہ دیکھیں تو حدیثوں کے اندر اس کے بارے میں آتا ہے، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا۔ اگر تم سورج گرہن دیکھو تو بتایا فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین کے حضور دعائیں کرنے لگ جاؤ، فَصَلُّوا، اور نماز پڑھنے لگ جاؤ، اور فرمایا وَكَبِّرُوا، تکبیرات کہنے لگ جاؤ، وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ کرنے لگ جاؤ۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، تو لب کو اللہ کے ذکر کی طرف، لب کو اللہ سے دعائیں کرنے کی طرف، اور لب کو اللہ سے استغفار طلب کرنے کے لیے، استغفار کثرت سے کرنا ہے۔ اور دیکھیے ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی تاکید کی اس موقع پر۔ تو عذاب قبر، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کہ جو مر جاتا ہے وہ اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو یہ جو اندھیرا ہے تمہیں خبر کے اندھیرے سے ڈرائے، تمہیں خبر کے اندھیرے کی یاد دلائے، تو تم عذاب قبر سے پناہ مانگ سکو۔ تو یہ اندھیرا چھا گیا، دن کے اجالے میں اندھیرا چھا جاتا ہے سورج گرہن سے، تو تمہارے قبر میں بھی اندھیرا ہو سکتا ہے، تو اس لیے قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو اب ہمیں جو موقع مل رہا ہے، مغرب تک کا جو وقت ہمیں مل رہا ہے درمیان میں، تو ہمیں دعائیں کرنا ہے، ہمیں استغفار کثرت سے کرنا ہے، ہمیں تکبیرات کثرت سے کرنا ہے۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ موت کو یاد کرنے کے لیے کہتے ہی تھے، لیکن اس موقع پر خاص طور سے موت کو یاد کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنَ شَيْءٍ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ، تو تم جب دیکھ لو سورج گرہن ہوا ہے تو دعاؤں میں چلے جاؤ یہاں تک کہ یہ سورج گرہن ختم نہ ہو جائے۔ سورج گرہن ختم ہونے تک دعائیں کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، تکبیرات کہنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ تو برادران اسلام، جیسا کہ میں نے بتایا فَخَطَبَ النَّاسِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کے وقت خطبہ دیے۔ جو اہم نصیحت اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، یا امت محمد واللہ ما من احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ اور تزنی امتہ، اے امت محمد کے لوگوں، دیکھو اس بات پر اللہ سے زیادہ غیرت اور کسی کو نہیں آتی کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے۔ یہ خاص تاکید اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ زنا کرنے سے بچنا ضروری ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں غیرت نہیں آ رہی، کسی کا بھائی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کا بیٹا ہے، اور وہ زنا میں پڑے ہوئے اور تمہیں غیرت نہیں آ رہی، تو نہ ہے، لیکن سب سے زیادہ غیرت اللہ رب العالمین کو آتی ہے۔ اللہ تو لوگوں کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے کہ اس کا بندہ یا بندی زنا کر بیٹھے۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تم کو غیرت آ جائے مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، غیرت آ جاتی ہے۔ اور جو اس حال میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ زنا میں ہیں، ان کے پیرنٹس ہیں یا ان کے بچے، بھائی بہن، جو بھی، اور دوسروں کو اگر غیرت نہیں آ رہی ہے تو سمجھے کہ وہ دیوس ہے، بے غیرتی میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس طرح کے حرکات سے باز رہنے کی تاکید اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ دوسری بات، اللہ کے رسول، یا امت محمد واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اے امت محمد، اللہ کی قسم اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، لیکن ایک خاص بات یہ تھی کہ استحضار کی کیفیت تھی۔ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کا تصور، آپ دیکھیں گے کہ اسی حدیث میں بتایا کہ قیامت کہیں آنا جائے، اتنا زیادہ ڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کے موقع پر ڈرتے تھے۔
ہوا تیز ہو جائے تو اللہ کے رسول ڈرتے تھے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے، بارش تیز ہو جائے تو ڈرتے تھے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استحضار کی کیفیت تھی، ایک ایک چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ جاتی تھی قیامت کی، یاد آ جاتی تھی موت کی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم میں اتنا علم ہوتا جتنا مجھے، تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آج کا ماحول کہیں الٹا نہ ہو جائے، بہت زیادہ ہنس رہے ہیں اور بہت ہی کم رو رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ففاضت عینا، جس بندے کی آنکھیں تر ہو جائیں آنسوؤں سے اللہ کی خشیت سے، عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہو۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تازہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام کس طرح جو ہے رویا کرتے تھے، کتنا زیادہ اللہ سے خوف و خشیت کھاتے تھے، حالانکہ انہیں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے کہ اگر میرے اعمال برابر سرابر ہو جائے، میرا معاملہ برابر سرابر کر کے مجھے چھوڑ دیا جائے، جنت نہ ملے مگر جہنم سے میں اگر بچ جاؤں تو بھی میں اس سے خوش ہوں، اس پر مطمئن۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس قدر خوف کھاتے تھے، حالانکہ ان کو جنت کی بشارت دی گئی، عشر مبشرہ میں ہے، خلیفہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا زیادہ وہ خوف کھاتے تھے جنت کا سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد۔ اور دیکھیے ہم اتنے بے پرواہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ تو نہیں ملا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جنت کا سرٹیفکیٹ تو ہمیں نہیں ملا، لیکن ہم کتنا زیادہ بے پرواہ ہو گئے ہیں آخرت سے، موت کی یاد سے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر قبر کے پاس قبرستان میں کھڑے ہو کر اس قدر روتے کہ ان کی آنکھوں سے جو آنسو جاتے ان کی داڑھی پوری کچی ہو جاتی تھی، پورا ٹپک ٹپک کر آنسو، پوری داڑھی کچی ہو جاتی تھی، اس قدر روتے تھے۔ پوچھا گیا تو فرمایا یہ سب سے پہلی کڑی ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے کی کڑیاں سب کامیاب ہو جائیں گی، سبحان اللہ۔ تو اتنا زیادہ وہ رویا کرتے تھے، اتنا زیادہ وہ خوف کھاتے تھے، بہت ہی کم ہنستے تھے لیکن بہت زیادہ روتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں اپنا جو ہے روٹین چینج کرنا ہے، اپنا لائف اسٹائل، اپنا ماحول چینج کرنا ہے کہ آج کیا ہے، خالی ہنسی مذاق ٹھٹی ٹھاٹا، ہنسی بہت زیادہ ہو گئی ہے، کبھی اللہ کی یاد میں خشیت میں آنسو بہانے کا ہمیں موقع نہیں مل رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اور اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں یہ یاد دلایا۔ تو ہم دعا کریں اور انفرادی طور پر دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، دنیا میں جب تک رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔